السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ذکر الہی کے فضائل۔ ذکر الہی، یاد الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ ذکر الہی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، تکبیر، تحمید، تہلیل، تلاوت قرآن مجید وغیرہ سب ذکر الہی کی شاخیں ہیں، اور یہ سب عبادتوں کا خلاصہ یعنی ذکر الہی ہی ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے آقا و مالک کی یاد میں لگا رہے، کیونکہ وہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، سورہ ذاریات میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنس و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر بندہ اس عبادت و ذکر الہی کو ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو فراموش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ یاد الہی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں۔ فرمایا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سورہ آل عمران میں سے ہے، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں اور کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے۔ فرمایا، وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، سورہ الاعراف میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے رب کو یاد کرو صبح و شام، تضرع و زاری اور پوشیدہ طور سے، اور غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو۔ اور فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سورہ عنکبوت میں سے ہے، نماز حرکات ناشائستہ سے روکتی ہے اور یاد الہی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور اگر اس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر اس نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن کس بندے کا درجہ سب سے بڑا بلند تر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مردوں اور عورتوں کا جو یاد الہی زیادہ کرنے والے ہوں گے ان کا بڑا درجہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجاہد شہید سے بھی ذکر الہی کرنے والوں کا زیادہ درجہ ہے۔ اور فرمایا، یاد الہی کرنے والوں کی مثال زندوں کی سی ہے اور اس سے غفلت کرنے والوں کی مردوں کی سی ہے۔ اور فرمایا، جو قوم ذکر الہی کے لیے کسی جگہ بیٹھتی ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور رحمت خداوندی کی اس پر بارش ہوتی ہے، اور کھڑے ہوئے وقت اس سے کہا جاتا ہے، جاؤ تمہارے سب گناہ بخش دیے۔ اور ذکر الہی کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کرتا ہے کہ میرے بندے مجھے دنیا میں یاد کر رہے ہیں۔ اور فرمایا، ہر چیز کو جلا دینے والی ہوتی ہے اور دلوں کو جلا چمکانے والی چیز یاد الہی ہے، یعنی ذکر الہی کی وجہ سے دل صاف ہو جاتا ہے اور میل کچیل
نکل جاتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد میں ہے۔ اللہ کے یاد کرنے کی وجہ سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ جو دل ذکر الہی سے خالی ہوگا اس پر شیطان مسلط ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے شیطان اس کے دل پر قابض رہتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے تو اس میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے فرمایا غافلین کے درمیان ذکر الہی کرنے والے بگھوڑوں کے پیچھے جہاد کرنے والے ہیں، اور فرمایا تم ذکر الہی اس قدر زیادہ کیا کرو کہ منافقین اس کثرت کو دیکھ کر ریاکار کہنے لگیں اور کہنے والے تم کو پاگل اور مجنون بتائیں۔ اور فرمایا جو لوگ مجلس میں بلا ذکر الہی کیے چلے آتے ہیں وہ قیامت کے روز ندامت اٹھائیں گے۔